أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود، إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه. هو المناع بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: وإنك لعلى خلق عظیم. صلوات. سامعین محترم، یہ خلق عظیم کے عنوان پر ہماری تیسری نشست ہے، تیسری مجلس ہے، اور اس کے بعد 2 تقریروں کی اور زحمت رہ جاتی ہے. میں پہلی 2 تقاریر کے تعلق سے صرف اتنا کہتا چلوں کہ گزشتہ 2 دن گھنٹے بھر سے میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 دقیقے زیادہ ہی کی تقریر رہی. قطعاً میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ طولانی ہو، اس لیے کہ نہ عادت ہے اور نہ ہی مزاج ہے کہ آپ کو بہت دیر تک انگیج رکھا جائے. لیکن نہیں معلوم، کچھ وقت میں یوں سمجھیے کہ ایک اضافہ ہی رہا. لیکن آج اور آنے والی 2 تقاریر میں چاہتا یہ ہوں کہ اختصار کلام ہو، معین وقت میں ہم معین گفتگو کر سکیں، تاکہ نہ ہمارے آنے والے احباب پر کوئی بار ہو دوسرے دن کے لیے یا دوسرے دن کے تعلق سے، اور نہ ہی کہیں تاثر لیا جائے کہ میں طولانی تقریر کرتا ہوں. ہم ایک آیت کو سرنامے میں مسلسل دہرا رہے ہیں، اور وہ سورہ مبارک قلم کی آیت ہے. سورہ نون و قلم کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے شان نزول میں نے عرض کیا ہے کہ تمام مفسرین نے سورہ قلم کو پہلے 4 آنے والے سوروں میں رکھا ہے. علق، قلم، مدثر، مزمل، یہ 4 سورے ہیں. ایک بات اور بھی یاد رکھیں، دائرے کے تحقیق سے آپ کا تعلق ہے اور بہت آپ انہماک سے اپنے آپ کو یوں سمجھیے کہ قرآنی مضامین کے تعلق سے مصروف رکھتے ہیں، تو اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلا سورہ جو کلن تمام آیات پر مشتمل وقت واحد میں آیا ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. یعنی سورہ فاتحہ سے قبل آنے والے تمام سورے آیتوں کی شکل میں اس طرح سے کہ کبھی 5 وگرنہ 7، یہ نزولی ترتیب رہی ہے کلام مجید کی. اور جتنے بھی ہمارے محققین ہیں کلام مجید کے تعلق سے، انہوں نے بغیر کسی اختلاف کے جذبات کو پیش کیا ہے، وہ یہ کہ پہلا جامع مکمل کامل سورہ
سورہ فاتحہ ہے جو اپنی 7 آیتوں کے ساتھ آیا ہے، 7 مثانی۔ جہاں تک ہماری عنوان کی اس آیت کا تعلق ہے تو اس میں بڑے رموز پوشیدہ ہیں اور بڑے ہی اسرار اس میں پیوست ہیں۔ نہ مجھ میں حوصلہ ہے، نہ ہی کوئی ایسی قابلیت ہے کہ جس کے ذریعے ان آیتوں کے مطالب کو آشکار کیا جائے، مگر جہاں ہمارے مفسرین نے خاص طور پر اور تفاسیر میں جو امہات التفاسیر کے تعلق سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے جس حد تک اور جہاں تک انہوں نے کوشش کی ہے اس میں خاص طور پر اس آیت کے ذہن میں کہ جہاں آپ کو بلند مرتبہ اخلاق کا حامل بتایا ہے، حیرانی کے عالم میں ہے، عالم تحیر میں ہے، اور ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ جہاں ابھی ابتدائے نزول وحی کی منزلیں ہی ہیں اور اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ تم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے لیے آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک و پاکیزہ ہے میرا رب، عظمت والا ہے۔ عظمت والا جب ایک اور عظمت والے کو متعارف کروائے تو اس میں درمیان میں اب امت تفسیر کی صورت میں، تعویل کی صورت میں، تشریح کی صورت میں، ترجمے کی صورت میں، پرز معانی تقریر کی صورت میں نہیں معلوم کیا بیان کر سکتی ہے۔ بہرحال چھوٹا منہ بڑی بات، یہ محاورہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ موضوع نہیں ہے۔ ہم صرف اتنا کہیں تحیر کے عالم میں ہے تمام مفسرین کہ اس کی ذات بھی عظمت والی اور اس کے اخلاق بھی عظمت والے۔ تو یہ اگر یعنی تعریف کرنے والا خود عظیم ہو اور جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بھی حامل عظمت ہو تو کس کے مرتبے کو کون پہچانے؟ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس کا ظاہر کہ ہو سکتا ہے کہ اس پوری کیفیت کا عالم تصوف میں تو کوئی جواب مل جائے، لیکن جہاں ہمارے پاس خاص طور پر محققین کی ایک طولانی فہرست ہے، مفسرین کی ایک طولانی فہرست ہے، اب وہ طبری ہوں، جار اللہ زمخشری ہوں، ہمارے پاس شوکانی ہوں، ہمارے پاس اسقلانی ہوں، سیوطی ہوں، جتنے نام آپ کو یاد ہیں آپ لیتے چلے جائیے تو آپ محسوس یہ کریں گے کہ اس رفعت، اس عظمت، اس بلندی کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکا سوائے اس کے کہ اس کا عام فہم زبان میں ترجمہ کر دیا جائے کہ تیرے اخلاق بڑے بلند مرتبہ ہیں۔ اس سے زیادہ ترجمہ نہ کیا جا سکا، نہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ان رفعتوں کو کون پہچانے، کون ان رفعتوں کو جانے، کون ان بلندیوں کو آشکار کرے، کون ان بلندیوں کو نمایاں کرے، کسی کی مجال نہیں ہے۔ اور پھر ابھی کلام مجید اپنی یعنی اگر ترتیب میں دیکھیں تو بمشکل تمام نزولی اعتبار سے یہ 9ویں آیت ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ اولین آنے والی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو اتنا بڑا اعلان کر رہی ہے کہ جس کے بعد دنیا پریشان ہے اور دنیا حیران ہے کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن انسان ساز ہوتا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن انسان ساخت ہوتا ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ قرآن انسان بناتا ہے، مگر یہ تو بنایا آیا ہے، یہ تو مکمل آیا ہے۔ یہ کس درجے کا انسان ہوگا جو کامل و اکمل ہے؟ یہ ہے کون؟ تو جس کی عظمت و رفعت کی یوں سمجھیے کہ قرآن خود ایک اعتبار سے معلن بن جائے اور یہ کہے، اعلان کرنے والا بن جائے اور یہ کہے کہ اس کے اخلاق بڑے بلند مرتبہ ہیں، بلند مرتبہ اخلاق کا حامل ہے، تو وہاں
کیا گنجائش ہمارے پاس رہ جاتی ہے؟ ہاں اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج 28 سفر ہے، ربیع الاولیٰ ماہ مبارک آغاز ہوا ہی چاہتا ہے. جہاں جہاں سیرت کے تعلق سے گفتگو ہوگی وہاں پہ اس آیت کو یقیناً پڑھا جائے گا. اب کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ میں صرف ایک ہی اس کی وجہ تلاش کر سکوں، وہ ہے عقیدت، اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی عقیدت کے نتیجے میں آیت پڑھی جا رہی ہے. مودت ہے شامل یا نہیں، اس سے مجھے ظاہر ہے کہ میں کیا عرض کر سکتا ہوں کہ کتنی مودت اور کتنی محبت اس میں شامل ہے، لیکن ایک عقیدت تو ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر بولنے والا اپنے سرنامے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم کی آیت پڑھتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ آیت پڑھنے والا ایک نیت سے تو پڑھتا ہے، اور وہ نیت یہ ہے کسی طرح سے اس کے درجات بلند ہو جائیں، خود پڑھنے والے کے درجات بلند ہو جائیں. اتنی عظمت کا حامل ہے کہ اگر اس کی عظمت کی ذو سے اگر انسان کچھ حاصل کر سکے تو شاید اس کی بلندی کا وہ اعلان ہے، اس کی وہ رفعت کا اعلان ہے. یہ ہمارے پاس یعنی اس کو باقاعدگی سے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، سیرت کے جلسوں میں کہہ لیجئے، سیرت کی تقریروں میں کہہ لیجئے. اب بیان کرنے والا کیا بیان کر رہا ہے یا خلق عظیم کے تعلق سے کیا گفتگو ہو رہی ہے، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اس آیت کو بھرپور انداز سے، جیسے کہ ایک دوسری آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ دوسری آیت ہے جو پڑھی جاتی ہے، نہیں بھیجا ہم نے تمہیں مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. پڑھنے والے مسلسل پڑھ رہے ہیں، عالمین کا نہ کوئی ترجمہ ہے، نہ عالمین کی کوئی تفسیر ہے، نہ عالمین کی کوئی توجیہ ہے، نہیں وضاحت ہی نہیں کی جا سکتی کہ یہ عالمین کا مطلب کیا ہے، کتنے طبقات پر مبنی یہ عالمین ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے. جیسے وہاں عالمین کا اندازہ نہیں ہے ویسے یہاں عظمت کا اندازہ نہیں ہے. مگر آیت پڑھی جا رہی ہے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بڑی مودت کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ اس میں اپنی ہی بلند نصیبی کی ایک دعا انسان کر رہا ہے کہ کس طرح سے میرے اپنے نصیب بلند ہو جائیں ان کے صدقے میں، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے. تو جس شخصیت کا عالم اتنا بلند ہو کہ عظمت والا ایک اور عظیم کا تعارف کروائے اور انسان اس سے بے خبر ہو، انسان ہی اس سے واقف نہ ہو تو کیا ہو. ہاں انسان نے کہاں تک سوچا، اب دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، انسان نے کہاں تک سوچا. یعنی جب قرآن پڑھنے والا پڑھ رہا تھا تو کہنے والے اس کلام کو سن کر یہ کہہ رہے تھے یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے، ایسا تو ہم نے کبھی نہیں سنا، ایسا پیغام تو ہم نے کبھی نہیں سنا کہ جس میں یہ انداز سخن ہو، یہ انداز گفتگو ہو، یہ موضوعات ہوں، یہ عنوانات ہوں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. چونکہ ہم نے کبھی نہیں سنا لہذا اس کو ایک ایسے کمپارٹمنٹ میں رکھ دیا کہ جس کے نتیجے میں دنیا نے کہا کہ سننے والے دیوانہ کہہ رہے تھے، مجنون کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ فاتر العقل ہے، جس کی عقل ظاہر ہے. اب ظاہر ہے کہ اس میں بے شمار توجیحات ہیں اور توضیحات ہیں، میں اس پر نہیں جاتا، مگر بہرحال عقل کے تعلق سے جب گفتگو کی گئی تو اتنا کہا کہ مجنون ہے، مجنون ہے. اور یہ قرآن مجید نے اس لفظ کو رکھا ہے اسی سورے میں، مگر کہا کہ دیکھو تم کہتے ہو مجنون، ہم کہتے ہیں غیر ممنون. فرق صرف اتنا سا ہے، تم اس کو دیوانہ کہہ رہے ہو، ہم کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں، اس کا اجر ہے، بے حساب اجر ہے. جو یہ کہہ رہا ہے، جو یہ کر رہا ہے، جو یہ بتلا رہا ہے، اس کا ایک اجر ہے، اس اجر کو تم معین نہیں کر سکتے. دیکھیے بات یاد رکھیے، تم اس اجر کو معین نہیں کر سکتے. تم فقط کہہ سکتے ہو تو کہہ سکتے ہو یہ عالم دیوانگی ہے، یہ عالم وارفتگی ہے. تو اب یہی کچھ ہے جو کلام مجید نے کہا کہ جہاں پر تم اس کے اجر کو معین نہیں کر سکتے وہاں تم اس کو دیوانہ کہتے ہو. اس لیے آگے چل کے کہا اب ہم اس کے اجر کو اس طرح سے معین کریں کہ جس میں تمہیں کم از کم یہ کہنے کی زحمت نہ ہو کہ یہ کون ہے، کیا گفتگو کرتا ہے، تو وہ مودہ فی القربہ ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. اب
کوئی اجر رسالت میں تم سے نہیں مانگتا سوا اس کے کہ قربا کی مودت. تو اب یاد رکھیے وہ جو کلام کر رہا تھا عامت الناس کے لیے عالم جنون میں گفتگو تھی. یہاں مودہ فی القربہ رکھ کے بتایا کہ اب آزما کے دیکھتے ہیں پھر جنونی کہتے ہیں اس کو یا نہیں کہتے, پھر آزما کے دیکھتے ہیں کہ اس کو دیوانہ کہتے ہیں اب یا نہیں کہتے. وہاں تو قرآن پڑھ رہا تھا تو دیوانہ کہہ رہے تھے, یہاں ہم نے قرآن کی تلخیص اس کی زبان پر جاری کر دی مودہ فی القربہ کی صورت میں. تو دیکھیں کہ ان کے مزاج میں کوئی تبدیلی آئی, ان کی کیفیت میں کوئی تبدیلی آئی. دیکھیں تو صحیح کہ اب تو جنونی تو نہیں کہتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اعلان محبت سرکار رسالت آپ کرتے ہیں اب وہ قرآن سے کریں یا اہل قرآن سے. دنیا نے ہمیشہ مجنون کہا, دنیا نے ہمیشہ دیوانہ کہا, دنیا نے ہمیشہ کہا فاتر العقل ہے. تو اب اگر آپ کو اس زمانے میں یا آئندہ 100 برس کے بعد یا آئندہ 1000 برس کے بعد مودہ فی القربہ کے عنوان کے تحت کوئی اگر دیوانہ کہے تو اسے اپنی فضیلت جانیے, اس لیے کہ آپ شامل احوال سرکار رسالت مآب ہیں. یہ ایک ظاہر ہے کہ اس میں ایک علمی توجیہ ہے جس کا کہ علماء نے بار بار تذکرہ کیا ہے, میں آپ تک صرف براہ راست پہنچا رہا ہوں. اب کل کی گفتگو اگر آپ کے پیش نظر ہے تو میں نے عرض یہ کیا تھا کہ دیکھیے بڑی اذیتیں اٹھائی ہیں, بڑی تکالیف اٹھائی ہیں, مگر کام کیا ہے؟ کام ہے ہدایت خلق, خلق کی ہدایت کرنا, خلق کو گائیڈ کرنا, مخلوقات کی ہدایت کرنا. یہ کام ہے سرکار رسالت مآب کا. اور جب یہ کام ہے خلق کی ہدایت کرنا تو یاد رکھیے ہدایت خلق خلق کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ میں نے ظاہر ہے کہ کل اب 2 تقریریں ہو گئیں, ہمارے کچھ احباب ایسے کہ جو آج کی تقریر میں تشریف فرما ہے, میں کام نہ اپنے لیے آسان کر رہا ہوں نہ ان کے لیے آسان کر رہا ہوں, صرف دہرا رہا ہوں اپنے سننے والوں کے لیے کہ یہ ہمارا کل کا یوں سمجھیے کہ آخری کلام تھا کہ جس میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت خلق کے لیے کہیں یہ تصور نہ ہو کہ بہت سارے اسناد کی ضرورت ہوتی ہے, ڈگریز کی ضرورت ہوتی ہے, کوالیفیکیشنز کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں, یہ سب مٹیریل باتیں ہیں. جب ہدایت کی گفتگو ہوگی, جہاں ہدایت کی گفتگو قرآنی تناظر میں ہوگی, وہاں پر لفظ خلق کو آپ فراموش نہیں کر سکتے. یعنی اگر قرآنی اسٹینڈرڈز کو سامنے رکھ کر گفتگو کرنا ہے تو آپ کو حسن خلق کا مظاہرہ کرنا ہوگا, تب کہیں جا کے آپ یہ کہیں گے کہ ہدایت ممکن ہے. ہدایت ممکن ہی نہیں ہے اگر سوء خلق ہو. یاد رکھیے یہ لفظ, ہدایت ممکن ہی نہیں ہے اگر سوء ادب ہو. ہدایت ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اگر ادب اور آداب کا بندہ نہ ہو. ہدایت ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر انسان اخلاق کا پروردہ نہ ہو. ہدایت ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر انسان نیک خو نہ ہو, نیک بو نہ ہو. یہ خو بو ہے جو انسان کو ہدایت کے لیے آمادہ کرتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ہدایت ممکن نہیں ہے. کل بس میں نے یہی گفتگو کو اسی مقام پہ ختم کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دیکھیں مسئلہ مسند خلافت کا یہی تھا کہ وہ صرف متمکن تھے, مسند پر بیٹھتے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں حکومت کرنا ہے. ان کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں تھا, ان کا ہدایت سے کوئی سروکار نہیں تھا. اور وہ جانتے, کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا کبھی زمانے میں کہ ہم ہادی ہیں, ہم ہدایت کرنے والے ہیں, ہم تمہاری گائیڈنس کریں گے. کسی نے دعویٰ نہیں کیا. اول دوم سوم کوئی آپ اٹھائیے, کہیں کی ترتیب لے لیجئے, یہ بنو امیہ میں دیکھ لیجئے, جا کے بنو عباس میں جا کے دیکھ لیجئے, آل ساسان میں دیکھیے, آل مروان میں دیکھیے, جہاں تک آ جائیے, خاچاریوں تک آپ آ جائیے, کہیں کسی نے لفظ ہدایت استعمال نہیں کیا ہے. خلافت کے ساتھ, یہ میں عرض کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, 20ویں صدی تک کی گفتگو کر رہا ہوں, ٹرکش امپائر تک کی گفتگو کر رہا ہوں, کسی نے کبھی خلافت کے ساتھ ہدایت کے تصور کو ملحق نہیں کیا ہے. اس لیے کہ ہدایت ایک ذمہ داری کا نام ہے اور وہ ذمہ داری اپنے نفس کے تعلق سے ہے, امت کے تعلق سے نہیں ہے. اپنا نفس اگر بہتر نہ ہو, ظاہر ہے کہ ہدایت ممکن ہی نہیں ہے. کون اعلان کر سکتا تھا کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ
حاضر ہیں ہدایت کے لیے، اس لیے کہ سب سے پہلے جس چیز کو داؤ پر لگنا ہے وہ آپ کا اپنا نفس ہے، وہ نفس کہ جو ہوا و ہوس کے غلبے سے مبرہ ہو، وہ نفس کہ جو شہوانی عادتوں سے علیحدہ ہو۔ وہ نفس کون دعویٰ کر سکتا تھا بجز اس گھرانے کے، یعنی محمد اور آل محمد کے علاوہ کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس تعلق سے ظاہر ہے کہ ہماری فکر تیسری منزل پر ہے، تو میری گفتگو کو یا میرے معروضات کو ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیے، تنہا اگر یہ کہنا کہ عقل کافی ہے خلق کے لیے اور نتیجے میں ہدایت کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک سقم ہے، اس میں ایک کیفیت ہے، اور وہ کیفیت غلطی کی کیفیت ہے۔ تنہا عقل پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی میں نے کل آپ کی خدمت میں گفتگو کی تھی اور یہ عرض کیا تھا اپنے معروضے کو کہ تنہا کوئی اگر یہ کہے عقل کے نتیجے میں ہدایت کروں گا، تو سامنے والا بے اختیار اٹھ کر کہتا ہے کہ اس عقل کا تو مالک میں بھی ہوں، اور اگر میں بھی اسی عقل کا مالک ہوں اور تو بھی ایک عقل رکھتا ہے، تو یہ بتلا کہ مجھ میں اور تجھ میں فرق کیا ہے۔ اب یہ فرق کو کیسے ظاہر کیا جائے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ اسناد اس فرق کو ظاہر نہیں کرتے۔ مثال دوں آپ کو، آپ جتنے ہی پڑھے لکھے ہوں لیکن گھر میں پلٹ کے اپنی جدہ ماجدہ کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں، جب آپ اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں، جب آپ اپنے گھر میں کسی بزرگ کی طرف دیکھتے ہیں، تو آپ وہاں سے ہدایت لیتے ہیں، ہدایت کرتے نہیں۔ آپ ہدایت لیتے ہیں، یعنی یہ جان کر، یہ پہچان کر کہ وہ علمی اسناد جو میرے پاس ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہدایت ہے تو وہیں سے ہے، گائیڈنس ہے تو وہیں سے ہے۔ وہ کیا بات ہے، وہ کیا کیفیت ہے کہ جو ان کو گائیڈ بنا رہی ہے اور آپ کو اس منزل پر رکھ رہی ہے کہ جس کو ابھی ہدایت پانا ہے، جو ہدایت یافتہ نہیں ہے، جس کو ہدایت پانا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایک فرق ہے کہ جس فرق کے نتیجے میں آپ یہ کہیں کہ ہمیں وہاں سے ہدایت ملتی ہے، ہم ہدایت کے ابھی قابل نہیں ہوئے۔ تو معلوم یہ ہوا سننے والے، کہنے والے اور ظاہر ہے کہ سمجھنے والے ایک ہی بات کہیں گے کہ ظاہر ہے کہ ایک پورا تجربہ ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے تجربات کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہے دیکھنے والا یا سننے والا یا سمجھنے والا کہ ہاں یہ تجربات ہیں جو عقل کے ساتھ ہیں، ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور کوئی صورت نہیں ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے۔ یعنی کوئی اس پر علمی دلیل کوئی ڈگری کی صورت میں قائم نہیں کی جا سکتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پاس وہ ڈگریز ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہیں، اسناد تو آپ نے رکھی ہوئی ہیں، اسناد تو آپ کے پاس ہیں، ڈگریز تو آپ کے پاس ہیں، کوالیفیکیشن تو آپ کے پاس ہے۔ ان کے پاس ایسی کیا چیز تھی کہ جس نے انہیں مافوق بنا دیا؟ وہ کیا بات تھی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک جیسی عقل رکھنے کے باوجود ایک تجربے نے اضافہ کیا۔ تجربہ نتیجہ عمر تھا، اس نتیجہ عمر نے آپ تک اس ہدایت کے سلسلے کو پہنچایا کہ جس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ شے مجھ سے دور تھی، یہ میرے پاس نہیں تھی، یہ مفقود تھی، یہ میرے حضور میں نہیں تھی، یہ وہاں تھی، وہاں سے مجھ تک پہنچی۔ بس اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہے۔ بالکل یہی کیفیت آگے بڑھتے ہوئے اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، جہاں امتوں کی ہدایت کا سوال آیا، جہاں پر یہ بات اٹھی کہ امتوں کی ہدایت کیسے کی جائے، تو وہاں معلوم یہ ہوا تنہا عقل کافی نہیں ہے، بلکہ اس عقل کو کسی ایسی شے کے تابع ہونا ہے جو قیامت تک کے لیے اس عقل کو سب پر مافوق کر دے،
سب پر برتر کر دے، سب پر فوقیت دے دے، تو دین اور دینیات میں عقل کے ساتھ جس شے کو رکھا گیا اور جس شے نے مافوق بنایا وہ شے ہے شریعت. یاد رکھیے، اس لفظ کو یاد رکھیے، اس اصطلاح کو یاد رکھیے. یعنی تنہا عقل کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ عقل تابع شریعت نہ ہو، یعنی تابع دین نہ ہو، یعنی تابع اسلام نہ ہو. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی اس وقت تک ہدایت ممکن نہیں ہے. یعنی سب سے بڑا تابع سب سے بڑا ہادی ہوگا. یہ منطق ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جتنا بڑا تابع ہوگا اتنا بڑا ہادی ہوگا. کس کا تابع؟ ایک دوسرے انسان کا نہیں، بلکہ شریعت الہی کا تابع، قانون الہی کا تابع، قانون ربانی کا تابع. تو پھر کوئی اور گواہی نہیں دیتا، قرآن گواہی دیتا ہے. دیکھو، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون. یاد رکھو، اب ہم نے اس عقل کل کو تابع شریعت کر دیا ہے، ایسے کہ جس کے نتیجے میں اب ہم قائم کر رہے ہیں اس کو شریعت پر. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، یہ ہمارا امر ہے، یہ ہمارا حکم ہے، جو دین کی صورت میں ہے، جو دیانت کی صورت میں ہے، جو مذہب کی صورت میں ہے، جو اسلام کی صورت میں ہے. ہم نے اس کو، جو ہمارا بندہ ہے، بندہ کامل ہے، عقل رکھتا ہے، عقل رکھنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو اپنے دین پر ایک مرتبہ قائم کر دیا. یعنی دین قویم پر یہ قائم ہو گیا. اب اس کو ہدایت کیا ہو رہی ہے؟ دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی پیروی کرنے لگو جو ہوا و ہوس کے مارے ہوئے ہوں، کہیں ان کی پیروی نہ ہو جو اپنے شہوانی اور نفسانی قسم کے احساسات سے پہچانے گئے ہوں. نہیں، تمہارا کام تو اس شریعت کی اتباع کرنا ہے. اور دیکھو، ایسوں کی اتباع نہ کرنا جو ہوا پرست ہو، بلکہ ان کا تو عالم یہ ہے کہ وہ کچھ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے ہی نہیں ہے. جو ہوا و ہوس کے مارے ہوئے ہیں وہ علم سے بہت دور ہیں، علم سے بہت بعید ہیں، علم سے بہت پرے ہیں. جو شریعت کا تابع ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا عقل میں کمال ہے، شریعت مکمل ہے، دونوں کا امتزاج ہے، تو ہادی بن گیا قیامت تک کے لیے، ہدایت کرنے والا بن گیا قیامت تک کے لیے. اب تم پر لازم ہے، یہ قرآن مجید نے کہا ہے کہ دیکھو، اب تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے اس پورے مسئلے کو. ہاں، تم دعوت دو حاذہ سبیلی کہہ کے، یہ کہو ادعو الی اللہ، یہ کہو کہ میں دعوت دے رہا ہوں، یہ کہو کہ دعوت دے رہا ہوں اپنی بصیرت کے ساتھ اور اپنے تابع کی بصیرت کے ساتھ. میں نے ابھی عرض کیا، جتنا بڑا تابع اتنا بڑا ہادی. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اتباع نہیں ہے مگر ہدایت ممکن ہے، بغیر اتباع ہدایت ممکن نہیں ہے. رسول کے لیے کہا ہے کہ وہ تابع شریعت ہے. یہ شریعت کا تابع ہونا کسی مسلک کا تابع ہونا نہیں ہے، کسی فقہ کا تابع ہونا نہیں ہے، کسی حنفی مسلک سے متعلق ہونا نہیں ہے. یہ شریعت کا تابع ہونا قانون الہی کے تابع ہونا ہے. اس کا مطلب الہی قوانین کی سب سے بڑی اتباع کرنے والا، سب سے بلند مرتبہ اتباع کرنے والا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا سوا اس بندے کے جو اپنے مزاج میں کامل ہے، اپنے نفس میں کامل ہے. ہوا و ہوس کا غلبہ اس پر نہیں ہوتا، یہ شہوانی اور نفسانی قسم کے احساسات کا مارا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اب جب یہ گفتگو کرتا ہے تو وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، یہ کلام بھی کرتا ہے تو ہوا و ہوس کے بغیر کلام کرتا ہے، یہ وحی کے پیش نظر کلام کرتا ہے، یہ وحی کے زیر اثر کلام کرتا ہے. اس کی دل و دماغ پر، اس کی رگ حیات میں صرف وہی ہے جو جاری و ساری ہے. جس کا مرتبہ اتنا بلند ہو تو اس کے بعد اگر اس کو کہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو ہی تو ہے جو بلند مرتبہ اخلاق کا حامل ہے، تو غلط نہیں ہے. یہ مسئلہ دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ اس لفظ خلق کو عام انسان لے کے چلا اور اس کو اس نے کہا کہ حسن خلق کا مطلب یہ ہے کہ سچ بولیے،
حسن خلق کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کیجئے. حسن خلق کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عادتیں اور اپنی خصلتیں ایسی رکھ چھوڑیے کہ جس کے نتیجے میں دنیا آپ سے متاثر ہو. یہ بائی ڈیفینیشن یعنی لغت اٹھا کے دیکھ لیجئے. اور اگر ان اصطلاحات کی آپ عملی صورت آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس سے زیادہ انسان اس کو ڈیفائن نہیں کر سکا. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ موریلٹی ریلیٹڈ ایشوز میں لفظ خلق کے معین معنی ہیں انسانوں کی بستی اور انسانوں کی زندگی میں. معین معنی ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس لیے کہ آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے. یعنی آپ افورڈ, اگر یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں افورڈیبلٹی کوئی ڈیو ٹو کوئی اکنامک ریزننگ میں گفتگو کر رہا ہوں. نہیں, یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ اس لیے نہیں کر سکتے افورڈ کہ اس سے زیادہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں سوچ سکتے؟ اس لیے کہ بس اتنا ہی کرتے ہیں. وہاں خلق میں فضل الہی شامل ہے, وہ کہاں سے آپ داخل کریں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تو خلق عظیم پر ہے, ہم کہہ رہے ہیں, تو وہ ہم کہاں ہم داخل کریں گے اپنی گفتگو میں, اپنی زندگی میں؟ تو ہم نے اس کے لیے معین سٹینڈرڈز رکھے اور ہم نے کہا کہ یہ موریلٹی ریلیٹڈ ایشوز ہیں, گڈ اور بیڈ لفظ. مثلا اب یعنی مورل فلسفی کو آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ یہی محسوس کریں گے, ایتھکس کو اٹھا کے دیکھیے تو آپ محسوس کریں گے جہاں پہ اس الجھن میں انسان گرفتار ہے, کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے, اور پھر اس کو بتایا کہ یہ کتنا سبجیکٹو ہے, دوسرا لفظ, تیسرا لفظ کتنا ریلیٹو ہے, چوتھا لفظ. یعنی اس تعلق سے انسان اس چکر سے باہر نہیں نکلا کہ نہیں اپنی ذات کے اطراف اس نے ایک ماحول کو بنا اور اس بنے ہوئے ماحول میں اس نے کہا ہمارے اعتبار سے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اس کو کہا یہ موریلٹی کے ایشوز ہیں. بس اس میں کس طرح سے جینا ہے, کس طرح سے زندگی برتنا ہے, کس طرح سے ہمیں آگے بڑھنا ہے, کس طرح سے ہمیں کہیں پیچھے رک جانا ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. مگر وہاں پہ چونکہ ہر دور کے لیے نمائندہ بنانا تھا, وہاں پہ چونکہ ایک دور قیامت تک جس نے خود کہا کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے مبعوث ہی کیا گیا ہے اس لیے کہ میں اخلاق کو کمال تک لے جاؤں, میں بلندیوں تک اخلاق کو لے جاؤں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تنہا یہ شخص ہے عالمین میں, تنہا یہ شخص ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے, کسی اور نے دعویٰ نہیں کیا, قیامت تک کے لیے رہ جانے والا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی زمانہ اخلاق محمدی کو کراس نہیں کر سکتا. کوئی زمانہ ایسا انسانی تاریخ میں, 1400 برس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے, میرا خیال ہے کافی ہے. مستقبل کی تاریخ سے زیادہ ماضی کی تاریخ پر اگر نظر ڈالیں تو آپ محسوس کریں گے کہ 1400 برس میں آنے واحد کے لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی اور نام مساوی رکھ کے, برابر رکھ کے کوئی ایکویژن آپ خلق کر ہی نہیں سکتے, تخلیق کر ہی نہیں سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ایک نام ہے ہمارے پاس کہ جس کے کیریکٹرز, جس کے مورلز اتنے بلند ہیں. 1400 برس کی انسانی تاریخ میں, یہ انسانی تاریخ یہ فقط مسلمانوں کی تاریخ کے تعلق سے تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, یہ مغرب کی تاریخ ہو, مشرق کی تاریخ ہو, انسان شمالن رہتا ہو یا جنوبن رہتا ہو, کہیں بھی رہتا ہو, کوئی ایک فرد اس فرد فرید کے کیریکٹر سے ماورا اور کہیں بلند آج تک نہیں ہو سکا. یہ پوری تاریخ ہے آپ کے پاس. آج بھی اگر آپ کے پاس موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز کی کبھی کوئی لسٹ بنتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ نام ہے جو سب سے پہلے رکھا جاتا ہے, خواہ نہ خواہ, چاہیں نہ چاہیں, مجبور میں مجبوری کی کیفیت ہو, عالم اقرا ہو, عالم جبر ہو, کچھ بھی ہو, آپ رکھ ہی نہیں سکتے, آپ رکھ ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ ورلڈلی ایکسپینشن نہیں چاہیے. یہ ہمارے پاس بڑی اہم بات ہے کہ ورلڈلی ایکسپینشن نہیں چاہیے. بھائی 2.5 لاکھ مربع میل فتح کیا تھا خلیفہ ثانی نے, معمولی رقبہ نہیں ہوتا, معمولی رغبہ نہیں ہے ورلڈلی ایکسپینشن کے لیے کہ تاریخ میں لکھا جائے کہ ایک خلیفہ جو خلیفہ وقت رہا اور خلیفہ ثانی رہا, مسلمانوں کا اتنا جلیل القدر صحابی رسول خدا کا, اور اس نے 2.5 لاکھ مربع میل کو فتح کیا. مگر
اقبال کے پاس کسی نے جا کے بتایا اور جب یہ کہا کہ 2.5 لاکھ مربع میل فتح کیا ہے تو اقبال نے کہا سنو میں بتاتا ہوں. مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہا مفکر مشرق سے جا کے کسی نے کہا آپ کے علم میں نہیں ہے شاید یہ بات، آپ تذکرہ نہیں کرتے ہیں. کیا بات ہے؟ 2.5 لاکھ مربع میل، یعنی یہ رقبہ ہے. ذرا ملاحظہ فرمائیں کلومیٹرز میں، اس کو پھر آپ ملٹیپلائی کریں 2.54 سے، اگر میں غلط نہیں ہوں اپنی ایکویشن میں، تو محسوس کریں گے کیا ہوا، کیا عالم ہوا. تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ہاں یہ تو کچھ ایسی بات ہو گئی کہ اب اگر کیا دنیا یہ کہے گی کہ اقبال سے غلطی ہو گئی؟ نہیں، انہوں نے کہا میں تمہاری فکر درست کیے دیتا ہوں. اس لیے کہ ایسے نام تو آئیں گے اور جائیں گے. جہاں مربع میل فتح کرنا ہو تو چنگیز اور ہلاکو سے زیادہ کسی نے فتح نہیں کیا ہے. وہاں پہ اس فتح کو فتح قرار نہیں دیا جاتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے گیا کوئی بھی ہوگا، گیا کوئی بھی ہوگا. دیکھو اسپرٹ پیچھے کیا ہے جو کام کر رہی ہے، وہ روح کیا ہے جو پیچھے کام کر رہی ہے. تو مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی. قیامت تک کے لیے دنیا کو جانا ہے، حیدر کے زور کے سوا کوئی زور نہیں ہے. قیامت تک کے لیے دنیا کو جانا ہے، بوذر کے فقر و تونگری کے علاوہ کسی کا فقر نہیں ہے. غنی کوئی بھی ہو، غنی کوئی بھی ہو، فقر بوذر کا ہے. یہ مستی بوذر کی ہے. آپ کتنا ہی کہتے رہیں کہ 2.5 مرتبہ مال دے دیا اللہ کی راہ میں، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے. کتنی مرتبہ مال دے دیا ہو مجھے دلچسپی نہیں ہے. بوذر کا فقر چاہیے، بوذر کی تونگری چاہیے، بوذر کی فاقہ مستی چاہیے. مال دینا اور گنتی کر کے دینا وہ فرق نہیں پڑتا. یعنی جو مال دے اور گنتی بھی کرے، ایسا مال دینا کسی کام کا نہیں ہے. اور وہ نہیں جانتا تھا کہ مفکر اسلام، جس کو شاعر مشرق کہتے ہیں، کہ جب صداقت کی بات آتی ہے تو سرکار رسالت مآب سے بڑھ کے کوئی صادق الوعد نہیں ہے. لیکن کہا صدق سلمانی. یہ صفتوں کو رکھ دیا. دنیا حیران ہو رہی ہے، شاید نام ہے، یہ نام نہیں ہے. اب یہ باقاعدہ یہ صفتیں ہیں، یہ صفتیں ہیں. نام میں الجھ کے نہ رہ جائے دنیا. تو 2.5 لاکھ مربع میل فتح کرنا اور یہ کہنا کہ فاتح رہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ فتح اس طرح سے دنیا ہوتی رہے گی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے قوت کس کی ہے، طاقت کس کی ہے، نگاہ کس کی ہے، عقل کس کی ہے جو کام کر رہی ہے. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ہدایت کریں گے اور ہم ہدایت کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑھ کے پہلے ہی طلب کیجئے کہ بتاؤ تمہارے خلق کا کیا عالم ہے، تمہارے ادب اور آداب کا کیا عالم ہے. پوچھنے والے نے پوچھا بتائیے جنت میں کس کا داخلہ ہوگا؟ انسانوں میں جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ تو بے اختیار کہا 2 طرح کے انسان ہوں گے. ایک وہ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، دوسرے وہ جو حسن خلق کے دائرے میں آتے رہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کی پرہیزگاری کے ساتھ ساتھ اگر انسان غافل ہے انسانوں کے حقوق سے، تو ایسے کا جنت میں داخلہ ہی نہیں ہے. تو یہ دنیا یقیناً عبادات کی دنیا ہے، مگر معاملات پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے معاملات ہیں، آپ کی صبح و مساء کیسے ہوتی ہے، آپ صبح شام کیسے گزارتے ہیں، آپ کا جینا مرنا کیسے ہوتا ہے، آپ کس طرح سے دوسروں کے ہم و غم میں شریک ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ مدارات کی منزل پر ہیں، کس طرح سے آپ رفق کی منزل پر ہیں، کس طرح سے آپ تحمل کی منزل پر ہیں. جب تک یہ منازل انسان طے نہیں کرے گا انسان
نہیں ہے، سرکار رسالت مآب نے بتلایا. اور پھر یہی نہیں، دیکھو یہ کسی کو زیب بھی نہیں دیتا کوئی دعوت دے حق کی طرف. یہ میں انتہا میں جا رہا ہوں، میرے پاس وقت اتنا ہی ہے، میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا. دیکھو یاد رکھو، یہ دعوت وہی دے سکتا ہے. ایک لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے راغب نے، اور خاص طور پر خلق کی تعریف کرتے ہوئے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اور وہ کہا ہے کہ دیکھو خلق کا مطلب ہے صبر علی الحق، حق پر صابر رہنا خلق ہے. اب خلق عظیم کی کیا منزل ہوگی وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. میں سپرلیٹوز کو استعمال نہیں کرتا اپنی گفتگو میں، میں صرف بتا رہا ہوں بنیادی مفردات میں اگر راغب یہ کہہ رہا ہے صبر علی الحق، حق پر صبر کرنا یعنی شاکر رہنا، صابر رہنا، یہ حسن خلق ہے. یعنی آنے واحد کے لیے بھی ماتھے پہ شکن نہ آئے. قرآن مجید نے انہی کی تعریف کی اور یہ کہا دیکھو ہم ان کا امتحان لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آزمائش سے ہم نے تمہیں گزارا ہے، اور ہم نے مختلف اشیاء سے تمہارا امتحان لیا ہے، کبھی جو سے، کبھی پیاس سے، کبھی خوف سے، اور کبھی نقص اموال سے، کبھی نقص ثمرات سے. کبھی ہم نے اولاد کو لے لیا اور اس طرح سے ان کو امتحان میں ڈال دیا، کبھی ہم نے ان سے ان کے مال کو چھین لیا، ان کو آزمائش کے حوالے کر دیا. مگر کیا ہوا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، مگر قابل تبریک ہیں وہ جنہوں نے حق پہ صبر کیا ہے. صبر علی الحق. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے یہ ہے کمال حسن خلق. اس انداز سے اس آیت کو بہت سے ہمارے نوجوانوں نے نہیں سنا ہوگا. کمال حسن خلق کیا ہے؟ وہ امتحان لے رہا ہے، وہ چھین رہا ہے، وہ محروم کر رہا ہے، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اس نے سب کچھ لے لیا، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ کو اس نے خالی کر دیا. بہت عام فہم لفظ ہے یہ. محسوس یہ ہوتا ہے کہ بالکل اب آپ کے پاس کچھ نہ رہا. مگر صابرین کا عالم کیا ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو حسن خلق کے نتیجے میں ان کے ذہن سے یہ لفظ نکلتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں مسکراہٹ ہے، رونا نہیں ہے. یعنی اس کو پڑھتے ہوئے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے یا قرآن کی آیت کا وہ ٹکڑا ہے کہ جس میں آپ کو مسلسل رونا ہے، تو وہ ایک کیفیت تو ہو سکتی ہے، لیکن کہیں یہ محسوس نہ ہو کہ اس میں محرومی کا احساس پنہا ہے. یہ احساس محرومی کے نتیجے میں ادا ہونے والا فقرہ نہیں ہے، یہ احساس طمانینت کے نتیجے میں ادا ہونے والا فقرہ ہے. انتہائی اطمینان، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سوء خلق سے ادا ہوگا؟ نہیں، حسن خلق کے ساتھ ادائیگی اس جملے کی ہے. اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور رجعت بھی اسی کی جانب ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا مظاہرہ کیا جا سکتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اب دیکھیے یہ ہدایت یافتہ ہے اور یہی ہدایت کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. میں نے عرض کیا آپ کہ ہدایت خلق کاہے کے نتیجے میں ہے؟ خلق کے نتیجے میں. تو سند وہ دے کہ ہدایت یافتہ کون ہے. میں نہیں کہہ سکتا کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، یہ میں نہیں کہہ سکتا. یہ وہ سند دے کہ ہدایت یافتہ کون ہے. تو اب کیسے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا درود و سلام ہمیشہ ہے، اس کی رحمت ہمیشہ ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. وہ رحمت بھی مسلسل. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تسلسل کے ساتھ رحمت ہے، کہیں بھی رحمت منقطع نہیں ہوتی، انقطاع رحمت نہیں ہے، مسلسل رحمت ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وہاں سے سند پائی یہ ہے وہ ہدایت یافتہ جنہوں نے صبر کیا، صبر علی الحق. اور پھر نہ صرف صبر علی الحق بلکہ انتہائی خوش خلقی کے ساتھ، انتہائی خوش خلقی کے ساتھ پورے امتحان سے گزر گئے.
تو سب سے بڑا امتحان کا دینے والا وہ ہے جو پیغمبر اسلام ہے. 23 برس امتحان امتحان امتحان، آزمائش آزمائش آزمائش. 2 تقریریں اور ہیں، اپنے موضوع کو ظاہرے کے انتہا تک پہنچاؤں گا. اب ایک منزل 28 سفر ہے آج، اور ظاہر ہے کہ جب 28 سفر ہے تو تبرکن مجھے تذکرہ تو کرنا ہے، اس لیے کہ ان کے تذکرے ہی میں ہماری نجات ہے. کوئی صورت نجات ہمارے پاس نہیں ہے جب تک کہ ان کا تذکرہ نہ ہو جائے. ہم نے ہمیشہ تذکرہ کیا ہے ان کی اولاد کا، مگر آج ان کا تذکرہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ایسے بقائے دائمی کا اعلان ہے ان کے تذکرے میں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. ہمیشہ اگر رہنا ہے تو ہمیشہ رہنے والوں کے ساتھ رہنا ہوگا. اگر انسان ابدی حیات کا طالب ہے تو ایسوں کے ساتھ اسے پیوست ہونا ہوگا جو خود حیات ابدی رکھتے ہیں، جو حیات سرمدی رکھتے ہیں، جن کے لیے ہمیشگی ہے، جن کے لیے دوام ہے، جن کے لیے بقا ہے. اور وہ کہ جو دوام رکھتے ہیں، جو خود بقا رکھتے ہیں، انہوں نے کس کا تذکرہ کیا؟ نواسوں کا تذکرہ کیا. جاتے جاتے اپنے نواسوں کا تذکرہ کیا. دنیا حیران ہے کہ جب کہتے ہیں کہ بلاؤ میرے محبوب کو بلاؤ، پہلے کو بھیجا پھر کسی اور کو بھیجا، یا کہ بعد دیگرے بھیجتے رہے، یعنی جاتے ہوئے بھی آزمائش گزارتے رہے کہ ان کو آزمائیں تو کہ ان کا پسندیدہ کون ہے، ان کا محبوب کون ہے. جانے پہچانے چہرے تھے آئے، مگر سب کو ہٹاتے گئے. نہیں، اس کو بھیجو، اس کو بھیجو، اس کو بھیجو. تو اب جو آیا تو دنیا حیران ہو گئی. پھر اس کو طلب کیا. ارے کچھ دنوں پہلے تو کاندھے پہ بلند کیا تھا، اب پھر اسی کو طلب کر لیا. چہروں کو بدل کے چاہتے تھے کہ پیش کیا جائے، تاکہ کسی مقام پر اگر آواز ذرا سی بھی بلند ہو جائے کہ ہاں اس کو بھیج دو، تو تاریخ میں ہم اس کو محفوظ کر لیں گے. خدا گواہ ہے، عجیب امتحان سے گزرے ہیں، عجیب امتحان سے گزرے ہیں. یہ کون گزر رہا ہے؟ اسلام کا لانے والا گزر رہا ہے، اللہ کو پہچنوانے والا گزر رہا ہے. اس امتحان سے دنیا گزارتی ہے اور بھیجتی ہے ان کو جن کو طلب نہیں کیا، جو جاتے جاتے یہ نہ سمجھ سکے کہ رسول کا محبوب کون ہے. 23 برس کی زندگی میں جس نے رسول کے تعلق سے اس معیار ہی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ محبت کا معیار کیا ہے، محبت کا معیار کیا، اسٹینڈرڈ کیا ہے، اس اسٹینڈرڈ سے دنیا غافل رہی. یا شاید آزمانا تھا، اور جب نہیں کہ آزمانا ہی چاہتی ہو کہ دیکھیں کہ مرض میں، اور دنیا نے تو مرض الموت کہا نا، کہ اس میں کہیں کوئی تبدیلی موقف کی ہو جائے تو معلوم یہ ہوا. دیکھیے عجیب و غریب بات ہے، اس جملے کو یاد رکھیے، یعنی جیتے جی نہیں، مرتے مرتے بھی کبھی موقف کو تبدیل نہ کریں. جس سے ساری زندگی محبت کر رہے ہیں، مرتے ہوئے بھی اسی سے محبت کریں. مرض الموت کہا سرکار رسالت میں آپ کے تعلق سے، اور یہ کہا کہ بلاؤ میرے محبوب کو، بلاؤ جس کو میں چاہتا ہوں بلاؤ. تو علی آئے. اب یہ لفظ یہ نام لینا ضروری تھا میرے لیے، اس لیے کہ انٹرنیٹ پہ بھی تقریر جا رہی ہے، نہیں معلوم اشارہ، شاید اشارہ رہ جاتا. علی کو بلا کہ علی کو بھیجو. تو معلوم یہ ہوا جس سے زندگی میں محبت کی، موت کا عارضہ لاحق ہے، محبت اسی سے کی جا رہی ہے. اس محبت میں تبدیلی نہیں ہے. یہ سنت ہے، اور سنتوں کے دلدادہ ربیع الاولیٰ آ رہی ہے، ربیع الاولیٰ آ رہی ہے. اب سنتوں کے پرستاروں سے گفتگو کر رہا ہوں. ربیع الاولیٰ آ رہی ہے تو کم از کم سنت پہ تو باقی ہیں ہمیں اطمینان تو ہے کہ ہم سنت پر باقی ہیں. محبت علی سنت نبوی کا نتیجہ ہے. اس سنت پہ ہم باقی ہیں، کلیجے سے لگا لیا. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں تو تکیہ بن گیا، اٹھا کے بٹھایا نقاہت کے عالم میں. اب جو بٹھایا تو پیچھے تکیہ نہیں ہے، پیچھے علی ابن ابی طالب ہے. پشتے پناہ ہے محمد عربی، پشتے پناہ ہے محمد عربی علی ابن ابی طالب. یاد رکھیے
اس فقرے کو یاد رکھیے، اس جملے کو یاد رکھیے، اس لیے کہ اسی میں ہماری عاقبت ہے، اسی میں ہمارے لیے نجات ہے۔ سر کو جھکائے ہوئے رو رہے تھے، مسلسل رو رہے تھے، اور بس یہی کہتے تھے علی مقروض ہوں اور طالب ہوں اس امر کا کہ تم میرے قرضوں کو ادا کر دو۔ امیر مومنین فرماتے ہیں کہ ہمت نہیں تھی مجھ میں کلام کی۔ عجیب وقت تھا اس گھر پر کہ جہاں کہنے والا فقط چاہتا تھا کہ رضا دیں، رضامندی کا اظہار کریں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے بدن میں راشا تھا فاتح خیبر، صرف اس فقرے پر کہ میرے قرضوں کو ادا کرنے والے تم ہو۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے بدن میں راشا تھا، میرا بدن کانپ رہا تھا کہ یہ سرکار رسالت میں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہا علی اقرار کرنا ہوگا۔ بمشکل تمام روتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے، کانپتے ہوئے امیر المومنین نے کہا سرکار رسالت مآب آپ مطمئن رہیے، آپ مطمئن رہیے، اور دیکھو میرے بعد میرے بچوں کا خیال کرنا۔ حسنین کے تعلق سے وصیت کی، حسنین کے تعلق سے وصیت کی، میرے بچے ہیں، اسی لیے یاد رکھیے ہم کبھی جب تذکرہ کرتے ہیں تو فرزندان رسول کہتے ہیں حسنین کو، فرزندان رسول کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ منزل ہے کہ جس میں سرکار رسالت مآب نے خود کہا ہے میرے بچے ہیں، یہ میرے بچے ہیں علی، یہ میرے بچے، ان کا خیال کرنا۔ اور دیکھو حسین کا تو بہت خیال کرنا، حسین کا تو بہت خیال کرنا۔ میری بیٹی کو بلاؤ، میری بیٹی کو بلاؤ، گھر کسی کا ہو، گھر کسی کا ہو، مقام کوئی بھی ہو، یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے، کہیں کہیں ہو مگر بلاؤ انہی کو جن کو میں چاہتا ہوں۔ یہ عجیب تذکرہ ہے، یہ عجیب تذکرہ ہے، اس کے لیے معین مقام کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم فلاں مقام ہی پر فلاں کا تذکرہ کرتے ہیں، نہیں نہیں، گھر کسی کا ہو، گھر کسی کا ہو۔ اور یہ بھی سنتوں میں ہے کہ دیکھو گھر تمہارا صحیح، کسی نے کہا فلاں کا گھر، کسی نے کہا فلاں کا حجرہ، ہوگا ہوگا، ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہم معترض نہیں ہیں، ہم نتیجے کی گفتگو چاہتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے۔ گھر کسی کا ہو، گھر کسی کا ہو، بھائی ابو سفیان کا گھر ہے، امان سب کو مل گئی، ہمیں کیا پرواہ، ہمیں کیا پرواہ۔ گھر کسی کا ہو، حجرہ کسی کا ہو، بلایا تو کسی اور کو تھا نا۔ اور جب بلایا تو کہا دیکھو علی یہ بچے اور یہ ہے میری بیٹی۔ فاطمہ زہرا کو دوڑ کے آ کے باپ کے گلے میں باہیں ڈال دی، اور یہ کہتے ہوئے کہ بابا کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں، زمانہ پر آشوب ہے، زمانہ پر آشوب ہے، کس کے حوالے کر کے جاتے ہیں؟ بے اختیار کا اللہ کے حوالے کیا، تم سب کو اللہ کے حوالے کیا۔ ایک مرتبہ علی سے کہا علی مجھے لٹا دو، سرکار رسالت مآب کو لٹایا گیا، قدموں سے حسن مجتبی لپٹ گئے۔ مگر جو مقام حسین کا ہے تاریخ نے اسی مقام کو معین کیا ہے، سینے پہ پالا تھا، حسین نے سر کو سینے پہ جا کے رکھ دیا، سر کو سینے پہ جا کے رکھ دیا۔ عمر آپ کے سامنے ہے، ظاہر ہے بمشکل تمام 7 برس کی عمر ہے۔ بچے نے اپنے نانا کے سینے پہ سر کو رکھا، جاتے جاتے ایک مرتبہ سر کو بلند کیا، حسین کو بہت غور سے دیکھا اور کہنے لگے مالی و یزید کانی براسی اہدا الی یزید۔ ہائے ہائے میں دیکھ رہا ہوں حسین تیرا سر یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، تیرا سر یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ماتھے کا بوسہ لیا، سرکار رسالت مآب رخصت ہوئے۔ دیکھیے 11 ہجری میں یہ رخصتی ہوئی، 50 برس درمیان میں گزرے، ایک وقت آیا صحیح دیکھا تھا کہ دربار میں سر پیش ہوا، مگر ہاتھوں کو جوڑ کے میں سرکار رسالت مآب سے کہوں آقا سر تو یزید کے پاس پیش ہوا، مگر پہلے لاشا پامال ہوا، پھر نوک نیزہ پہ چڑھایا گیا، پھر کوفے کے بازار سے گزارا گیا،
حسین کا سر. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی مہیا کر. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما، ظہور حجت فرما، ماتم حسین.